الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بچوں، انشاءاللہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کا حصہ نمبر 4 آپ لوگوں کو سناتا ہوں. آئیے میرے ساتھ سنیے. پیارے بچوں، عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کی تعلیم و تربیت میں کوئی کسر نہ چھوڑی، اور اس دور کے بڑے بڑے استاد حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے مقرر کیے، جو کہ آپ کی فہم اور فراست کے قائل ہو گئے. آپ کو وہ سبق پڑھاتے تو آپ اسے طرح پڑھتے جس سے پہلے ہی آپ پڑھ چکے تھے. اسی طرح عزیز مصر نے دیکھا کہ اس غلام میں تو غلاموں والی بات ہی کوئی نہیں. وہ تو یہ چاہتا تھا کہ آپ کو اعلیٰ سوسائٹی کی تہذیب و اقدار سکھائے، مگر وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ آپ کو ان اقتدار کا علم تو اس سے بھی زیادہ ہے. اس کو اس بات پر حیرانی ہوتی ہے کہ آپ علیہ السلام کو گفتگو کرنے کا ہنر حد درجہ آتا ہے، اور آپ جب گفتگو کرتے تو لوگ بالکل خاموش ہو کر سنا کرتے تھے. آپ بڑی ہی شائستہ اور سلجھی ہوئی گفتگو فرماتے. اس گفتگو میں غلامانہ انداز نہیں ہوتا، بلکہ یہ معلوم ہوتا تھا کہ کسی بہت ہی بڑے خاندان کا چشم و چراغ گفتگو کر رہا ہے. بلا شبہ وہ لوگ اس بات سے آگاہ نہیں تھے کہ آپ ایک نبی کے بیٹے اور پوتے بلکہ پر پوتے ہیں، مگر آپ کی گفتگو انہیں محصور ضرور کر دیتی تھی. پیارے بچوں، حضرت یوسف علیہ السلام بڑے ہی آرام و سکون کے ساتھ زندگی بسر کر رہے تھے کہ اچانک ہی حضرت یوسف کا ایک امتحان میں مبتلا ہو گئے، جیسا کہ قرآن کریم کی سورہ یوسف کی آیت نمبر 23 تا 24 میں وارد ہے، جس کا ترجمہ ہے: اور بہلانے پھسلانے لگی انہیں وہ عورت جس کے گھر میں آپ تھے کہ ان سے مطلب پر آمادہ کر لے. اور ایک دن اس نے تمام دروازے بند کر دیے اور کہنے لگی: پس آ بھی جا. یوسف علیہ السلام نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کی پناہ، یوں نہیں ہو سکتا. وہ تیرا خاوند تو میرا محسن ہے، اس نے تو مجھے بڑی عزت سے ٹھہرایا ہے، بے شک ظالم فلاں نہیں پاتے. جب اس عورت نے آپ کو کمرے میں بند کر لیا، آپ وہاں سے بھاگے تاکہ گناہ سے بچا جا سکے، مگر اس عورت نے آپ کو پکڑنے کے لیے آپ کے پیچھے دوڑ لگا دی. آپ آگے نکل گئے تو اس نے آپ کو پکڑنا چاہا، مگر آپ کی قمیض اس کے ہاتھ میں آ گئی اور پھٹ گئی. اسی بھاگ دوڑ میں عزیز مصر بھی وہاں آ پہنچا. ان حالات میں بھی اس عورت نے آپ پر کوئی تہمت نہیں لگائی، بلکہ یہ کہا اس نے بدی چاہی. مگر بات یہی پر ختم نہیں ہوتی، کیونکہ عزیز مصر کی بیوی ہر طرف بدنام ہو گئی. بات جب اس کے شوہر تک پہنچی تو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھا: کیا ماجرا ہے؟ تو آپ نے اپنی پاک دامنی ظاہر کی، مگر اس نے کہا کہ ثبوت کے ساتھ بات کریں. یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام نے اسی گھر میں موجود ایک شیرخوار بچے کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا: اس سے فیصلہ کروا لو. چنانچہ اس دودھ پیتے بچے نے کہا: اگر یوسف علیہ السلام کی قمیض آگے سے پھٹی ہے تو یہ قصوروار ہے، اور قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو عورت قصوروار ہے. چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامن قرار دے دیا گیا. شہر بھر میں اس کا چرچا ہو گیا. عزیز مصر کی بیوی ایک نوجوان پر فریضہ ہو گئی، اور اس کو اس نوجوان کے سوا کوئی دوسرا دکھائی ہی نہیں دیتا ہے. یوں ہر طرف طرح طرح کی باتیں ہونا شروع ہو گئی، اور عزیز مصر کی بیوی بدنام ہو کر رہ گئی. بعض عورتیں تو اس کے منہ پر بات کرتی، مگر اکثر اس کی غیر موجودگی میں ہی باتیں کرتی تھیں. اس عورت نے عزیز مصر کی بیوی نے ان کو جواب دینے کا پروگرام بنایا. عزیز مصر کی بیوی نے ان عورتوں کو جمع کیا اور سب کو ایک ایک سیب دیا
اور تیز دھار والی چھری سے کاٹنے کو کہا۔ اسی دوران اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلوایا۔ عورتوں نے جوں ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو دیکھتی ہی رہ گئیں، بجائے سیب کے اپنے ہی ہاتھوں پر چھریاں چلا دیں۔ اب انہیں آپ کے حسن و جمال کا یقین آیا اور کہنے لگیں، اگر عزیز مصر کی بیوی فریضہ ہو گئی ہے تو یوں ہی نہیں ہوئی۔ جب عزیز مصر کی بیوی نے مصر کی معزز ترین عورتوں سے یہ کہا کہ اگر یوسف علیہ السلام نے میری بات نہ مانی تو یقیناً اس کو قید خانے جانا پڑے گا اور ذلیل و خوار ہونا پڑے گا۔ اس دعوت میں موجود ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سمجھانا شروع کیا کہ تمہیں اس کی ہر بات ماننا چاہیے، کیونکہ تم تو اس کے غلام ہی ہو۔ کیا تمہیں اس کے خاوند نے خریدا نہیں تھا اور پرورش نہیں کی تھی؟ مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی کسی بات پر غور نہیں فرمایا، بلکہ یہی سوچ رہے تھے کہ اس گناہ سے کس طرح بچا جا سکے۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ اس طرح گناہ کرنے سے بہتر ہے کہ میں قید خانے چلے جاؤں۔ پیارے بچوں، جب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا اب تو نہ صرف یہ کہ عزیز مصر کی بیوی بلکہ شہر کی دوسری عورتیں بھی دعوت گناہ دے رہی ہیں، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور قید خانے چلے جانے کی دعا کی۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر اور دیگر رسوا کے کہنے پر عدالت نے قید کی سزا سنا دی۔ حالانکہ یہ آپ کی دعا ہی کی قبولیت تھی، مگر اس کو بھی عزیز مصر کی بیوی اور دیگر عورتوں نے اپنی کامیابی تصور کیا۔ دعا کی قبولیت کے بعد حضرت یوسف کو قید خانے میں بند کرنے کے لیے بھیجا گیا تو آپ کے ساتھ ہی 2 قیدی اور بھی داخل قید خانے کیے گئے تھے۔ ان میں سے ایک شاہی باورچی تھا اور دوسرا بادشاہ کا ساقی یعنی بادشاہ کو شراب پلانے والا تھا۔ ان دونوں نے قید کے دوران دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نہایت ہی پاک باز شخص ہیں اور ہر ایک سے اچھا سلوک کرتے ہیں۔ ان دونوں نے ایک رات خواب دیکھا اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہم تو آپ کو نیک شخص سمجھتے ہیں، کیا آپ ہمیں ہمارے خوابوں کی تعبیر بتلا سکتے ہیں؟ حضرت یوسف نے فرمایا کہ تمہارے پاس آنے والے کھانے سے پہلے میں تمہیں تمہارے خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا۔ اس سے بیشتر کہ کھانا تمہارے پاس آئے، یعنی تم جب بھی کوئی خواب دیکھو تو مجھے بتانا اور میں تمہیں اس کی تعبیر اس کے واقعے ہونے سے پہلے ہی بتا دوں گا۔ ان دونوں قیدیوں میں سے ایک نے، جو کہ ساقی، یہ خواب دیکھا کہ گویا انگور کی 3 بیلیں ہیں جن پر خوشے نکل آئے ہیں اور پک پک کر تیار ہو جاتے ہیں اور ان کو شونڈ ہوتا ہے اور بادشاہ کے پیمانے میں ان کا رس نچوڑتا ہے اور پھر اس کو پینے کے لیے پیش کرتا ہے۔ دوسرے قیدی، جو کہ باورچی تھا، اس کو خواب میں دکھائی دیا کہ اس کے سر پر روٹی کے 3 برتن ہیں اور پرندے آ کر روٹیاں کھا رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے خواب سن لیے اور یہ بھی فرما دیا کہ میں تمہیں ان خوابوں کی تعبیر ان کے وقت پذیر ہونے سے پہلے بتلا دوں گا۔ مگر اس کے بعد حضرت یوسف نے ان سے توحید کی بات فرمائی اور انہیں فرمایا کہ ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی انسان کے لیے فلاح کا باعث ہے، جیسا کہ سورہ یوسف میں وارد ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، اے میرے قید کے ساتھیوں، یہ تو بتلاؤ کہ کیا بہت سے الگ الگ خدا بہتر ہیں یا پھر ایک اللہ تعالیٰ جو سب پر غالب ہے؟ تم نہیں پوچھتے اس کے علاوہ مگر چند ناموں کے جو رکھ لیے ہیں تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے نہیں اتاری۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کوئی دلیل نہیں۔ حکم کا اختیار کسی کو سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ ان خوابوں کی تعبیر بتلانے سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی واحد ذات کے متعلق فرمایا، جس سے
کہ وہ لا علم تھے، اور یہ بھی فرمایا جن کی عبادت وہ کرتے ہیں وہ محض نام ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ یہ فریضہ نبوت تھا جس کو آپ علیہ السلام نے پورا فرمایا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے ان دونوں سے فرمایا کہ اے میرے قیدی ساتھیوں، تم میں سے ایک تو بادشاہ کو شراب پلائے گا، مگر دوسرے کو سولی دی جائے گی، اور اس کے سر کو پرندے نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ یعنی جو باورچی تھا اس کو یہ فرمایا کہ سولی پر لٹکایا جائے گا، اور جو کہ ساقی ہے اس کی زندگی بخش دی جائے گی۔ آپ نے ساقی کو فرمایا جب وہ نجات پا جائے، یعنی معاف کر دیا جائے، تو آپ علیہ السلام کا تذکرہ بادشاہ سے ضرور کرے کہ قید میں ایک بے قصور شخص سزا کاٹ رہا ہے، حالانکہ اس نے بادشاہ کی سلطنت میں قطعاً کوئی جرم کیا بھی نہیں۔ مگر ساقی جب اپنے پرانے منصب اور فائز پر ہوا تو شیطان نے اس کو فراموش کر دیا، اور اس نے بادشاہ سے کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ انشاءاللہ پیارے بچوں، میں اس کا خلاصہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا 5واں حصہ ہے بہت جلد آپ لوگوں کو سناؤں گا۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں اور کمنٹس کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔